جن اور جادو اتارنے کے دوران ہونے والی بات چیت۔ آج کی ویڈیو میری تمام پرانی ویڈیوز سے خاصی مختلف ہے، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک مکالمہ ہے جس میں سحر کے مریض کے اندر موجود جن اور عامل کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ یقیناً یہ سلسلہ آپ کو دلچسپی لگے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی ہوگا کہ جدائی کے سحر میں جادوگر اور جنات کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ایک خاتون اپنے خاوند کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس سے اور اس کے گھر سے بددل ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی اپنے خاوند کو دیکھتی تو اس کے سامنے خوفناک منظر سامنے آ جاتا تھا اور یوں معلوم ہوتا کہ وہ ایک بھیڑیا ہے، انسان نہیں۔ اس کا خاوند اسے کسی قرآنی علاج کرنے والے کے پاس لے گیا۔ چنانچہ جب اس نے عورت پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی زبان سے جن بولنے لگا اور اس نے بتایا کہ وہ جادوگر کے ذریعے اس عورت پر مسلط ہوا ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ وہ اس عورت اور اس کے خاوند میں جدائی ڈال دے۔ معالج نے اسے مارا بھی، لیکن جن اس کی جان چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ 1 ماہ تک اس کا خاوند اسے اس معالج کے پاس بار بار لے کر آتا رہا۔ بالآخر جن نے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے، گو 1 طلاق ہی کیوں نہ ہو۔ خاوند نے اس کا مطالبہ مان لیا اور اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی اور 1 ہفتے بعد اس سے رجوع کر لیا۔ اور وہی 1 ہفتہ تھا جب عورت جن کے شر سے بچی رہی، لیکن اس کے رجوع کے بعد وہ پھر لوٹ آیا تو خاوند اپنی بیوی کو لے کر جن اتارنے والے عامل کے پاس لے کر آیا۔ انہوں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اب عامل اور جن کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جن بولا، شیطان۔ اور تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانی۔ تم اس عورت پر کیوں آئے ہو؟ اس میں اور اس کے خاوند میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تم نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے اختیار ہے۔ جن، آپ خواہ تکلف کر رہے ہیں۔ میں اس عورت سے ہرگز نہیں نکلوں گا۔ اس کا خاوند اسے لے کر فلاں شخص کے پاس جا چکا ہے۔ عامل بولے، میں نے تم سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ تم اس سے نکل جاؤ۔ جن، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، ورنہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر میں نے اسے اسلام لانے کی پیشکش کی تو لمبے سوال و جواب کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم نے واقعتاً اسلام قبول کر لیا ہے یا ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ مجھے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ لیکن میں نے پوچھا کیا؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے سامنے نصرانی جنوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم دل سے مسلمان ہو چکے ہو تو ہم تمہیں طاقتور اسلحہ مہیا کریں گے، جس کی وجہ سے اس نصرانی جنوں میں سے کوئی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ جن، آپ مجھے ابھی دیں۔ نہیں، جب تک ہماری یہ مجلس ختم نہیں ہوتی تب تک تمہیں وہ اسلحہ نہیں دیا جائے گا۔ جن بولا، اس کے بعد آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو چکے ہو تو کفر سے تمہاری توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم ظلم کرنا نہیں چھوڑتے اور اس عورت سے نکل نہیں جاتے۔ جن،
ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن جادوگر سے کس طرح میری جان چھوٹے گی؟ یہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن تب جب کہ تم ہماری بات مان لو گے۔ جن بولا، جی میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو بتاؤ جادو کہاں رکھا ہے؟ جن، عورت کے گھر کے صحن میں، البتہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ صحن میں کس جگہ پر ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک جن کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے متعلق بتا دیا تو وہ اسے کسی اور جگہ پر منتقل کر دے گا۔ کتنے سال سے تم جادوگر کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ گزشتہ 10 یا 20 برس سے، اور اس دوران میں 3 عورتوں میں داخل ہو چکا ہوں، جبکہ یہ چوتھی عورت ہے۔ پھر اس نے پہلی 3 عورتوں کے قصے بھی سنا دیے۔ اب جب مجھے اس کی سچائی کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے کہا، لو یہ اسلحہ پکڑو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جن، وہ کیا ہے؟ وہ اسلحہ آیت الکرسی ہے۔ جب بھی کوئی جن تمہارے قریب ہو اسے پڑھ لینا، وہ جن بھاگ جائے گا۔ کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے؟ جی ہاں مجھے یاد ہو گئی ہے، کیونکہ میں اس عورت سے کئی بار سن چکا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں جادوگر سے کیسے نجات پاؤں گا۔ تم اس عورت کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ، جہاں تم مومن جنوں کے ساتھ رہ سکو گے۔ جن، لیکن کیا اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام گناہوں کے باوجود قبول کر لے گا؟ میں نے اس عورت کو اور اس سے پہلی دوسری عورتوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ جن یہ سن کر رونے لگا اور کہا، میں جب چلا جاؤں تو اس عورت سے میری طرف سے گزارش کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ واپس نہ آنے کا وعدہ کر کے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے پانی منگوایا، اس پر قرآنی آیات کو پڑھا اور خاوند کو یہ کہہ دیا کہ اسے گھر کے صحن میں انڈیل دے۔ اس طرح اس عورت کو شفا نصیب ہوئی، اور کچھ مدت کے بعد خاوند نے مجھے خبر دی کہ اب اس کی بیوی ٹھیک ہے۔ ایسا یقیناً اللہ کے فضل سے ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ مکالمہ کتاب شریر جادوگروں کا قلعہ کما کرنے والی تلوار سے لیا گیا ہے۔ مؤلف الشیخ وحید عبدالسلام بالی حافظ اللہ، اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب نے کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔